الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے بدریہ کی زبانی تلاوت کلام پاک سماعت فرمایا، تو آئیے آج آیت نمبر 14 یعنی 14 سے اپنی بات کا آغاز کریں اور اس کی شروعات کریں۔ آیت نمبر 13 تک ہم نے مفصل گفتگو تقریباً 4 ویک کے درمیان میں ہم نے 4 کلاسز پر مشتمل الحمدللہ شرک کی مکمل طرح سے ہم نے اسٹڈی کی، اس کا مطالعہ کیا۔ اب ہم آتے ہیں لقمان اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت کرتے ہوئے کیا فرماتا ہے، تو وہ اس کا تذکرہ قرآن سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں تذکرہ کرتا ہے۔ دوسری نصیحت اس طرح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ اس طرح ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے پیٹ پہ رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھڑانے میں لگے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور والدین کا شکر بجا لا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں ایک شخص جس کا تذکرہ یہاں پہ لقمان کے نام سے کیا گیا ہے، اس شخص کے ساتھ ہی یہ نصیحت کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ والدین بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہی وہ ماں باپ ہیں جن کے ذریعے ہی سے اس دنیا میں آنے کا وسیلہ بنا، اور یہی وہ ماں باپ ہیں جو اپنی محنت، مشقت اور اپنی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے اولاد کو پروان چڑھاتے ہیں۔ ان کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ صلاح رحمی کا رویہ اختیار کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے، اسلام کا پیغام ہے، اور یہ ہم سب پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات اس میں بتائی گئی ہے۔ اس میں ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ماں وہ ہے جو بچے کو جنم دینے سے پہلے جو تکلیفیں اٹھاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو دودھ پلانے، اسے چھڑانے میں جو تکلیف ماں کو ہوتی ہے، اس کا تذکرہ یہاں پہ کرتے ہوئے ماں کی اہمیت کو وضاحت کے ساتھ یہاں پہ بیان کیا گیا کہ اس کی خدمت کرنا، اس کے ساتھ صلاح رحمی کا رویہ اختیار کرنا، یہ اللہ کا فرمان ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ان کی سرتابی جو بھی کرے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ ہوگی، جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا۔ ماں باپ کے تعلق سے بڑی تفصیلات ہم نے اس سے پہلے کی مختلف صورتوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے دیکھا، احادیث کریمہ کے ذریعے سے، آیات کریمہ کے ذریعے سے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سے گفتگو کی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ ہم دوبارہ سے اس پر گفتگو کریں یا اس پر پھر ڈیٹیل میں چلے جائیں۔ اس لیے ہم یہاں پہ صرف اشارتاً کہتے ہوئے بات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ماں باپ کے تعلق سے کہا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، یعنی اس کی کنجی ہے۔ تو ان دونوں کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ صلاح رحمی کا رویہ اختیار کرنا، یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہنا، ان کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ تمام سیرت کی کتابوں کے ذریعے سے، احادیث کے کتابوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بڑی تفصیلات ملتی ہیں۔ کئی واقعات کی شکل میں یہ بھی آیا کہ جو جنگ کا اعلان کیا گیا تو ان غزوات میں حصہ لینے کے لیے، ان جنگوں میں حصہ لینے کے لیے کئی صحابہ کرام جو چھوٹی عمر کے بھی تھے، بڑے بھی تھے، سارے اس درمیان میں اس میں شرکت کے لیے آئے۔ مگر وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا گھر میں تمہارے پاس ماں باپ یعنی والدین میں سے کوئی 1 یا 2 موجود ہیں؟ کسی نے کہا 1، کسی نے کہا 2۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد کے برابر درجے کے مطابق تمہیں اجر دیا جائے گا۔ تو ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ ایک صحابی کا تذکرہ آتا ہے کہ ان کی ماں بہت بوڑھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں موجود تھے، ان کو دیکھنے کی چاہ بڑی شدت کے ساتھ ان کو محسوس ہوتی تھی۔ وہ ملک یمن میں رہتے تھے، مگر وہاں سے
کیونکہ ان کے گھر ان کی بوڑھی ماں رہتی تھی، اس وجہ سے ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے وہ محروم رہے، اور جب ماں کا انتقال ہوا اس وقت واپس لوٹ کر جب وہ مکہ کی طرف آئے، مدینے کی طرف آئے، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے تھے۔ ان تمام باتوں کا جو نچوڑ ہے اس کی تفصیل اتنی ہی ہے کہ ماں باپ کو کیونکہ انہوں نے انہیں تکلیف کے ساتھ جنم دیا اور ساتھ ان کو پروان چڑھانے میں اپنا سب کچھ، اپنا خون پسینہ، ماں اور باپ دونوں نے اپنا مطلب جو ہے حصہ ڈال دیا، تب کہیں جا کر انسان کڑیل انسان بن کر دنیا میں وجود میں آتا ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا یہی مطلب تمہارے لیے اس کا حق ادا کرنے کے برابر ہے، اس وجہ سے تم اس کو ادا کرتے رہو۔ یہ تفصیل یہ آیت بتاتی ہے۔ اس آیت کے بعد اللہ رب العالمین بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے، یعنی ان کی خدمت کرو۔ یہ مطلب شکر گزاری کا ایک مطلب طریقہ کار ہے۔ شکر گزاری کیا ہے اس کی تفصیل ہم نے بڑی مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ دیکھی ہے۔ شکر گزاری احسان مطلب جو ہے ماننے کے مصداق میں آتا ہے۔ جس نے ہمارے ساتھ احسان کا رویہ رکھا اس کا شکریہ ادا کرنا یہ ہے، ایک ہے قول کے ذریعے سے، دوسرا ہے عمل کے ذریعے سے۔ تو اس کا قول اور عمل کا والدین کے ساتھ رویہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا قول یعنی ہم اپنی زبان سے اف تک بھی نہ کہیں گے۔ نمبر 2، عمل کے ذریعے سے صلاح رحمی کا رویہ اختیار کریں گے۔ یہ دونوں طریقے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شکر بجا لانے کے مصداق ہے اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، یعنی اگر یہ رویہ تم نہ اختیار کرو گے تو تم واپس پلٹ کر میرے پاس آؤ گے اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، یا تمہیں مطلب جو ہے انعام یافتہ کر دیا جائے گا یا سزاوار مطلب جو ہے ٹھہرا کر گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ وہ کام ہے جس کے کرنے کی تاکید قرآن اور احادیث کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ملتی ہے، مگر ساتھ ہی میں مطلب جو ہے یہ نصیحت بھی کی گئی ان والدین ہی کے تعلق سے جو آگے آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹ کر میری ہی طرف آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ یہ آیت نمبر 15 میں 2 باتوں کا تذکرہ یہاں پہ بڑی تفصیل کے ساتھ دیا گیا ہے۔ پہلا تذکرہ کیا گیا کہ اگر اللہ رب العالمین کے مقابلے میں ماں باپ اگر کسی اور کی طرف رجوع کرتے ہوئے انہیں اس کی پیروی کرنے، ان کے آگے جھک جانے، ان کی اتباع کرنے کی اگر ترغیب دلاتے ہیں تو ان ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرنے کی تاکید تو ضرور اللہ رب العالمین کرتا ہے، مگر ان کی بات ماننے سے منع کرنے کی تاکید بھی کرتا ہے کہ ان کی بات نہ مانو، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات مانی نہیں جائے گی، اس کی بات مطلب نہیں مانی جائے گی اور نہ ہی مطلب جو ہے اس کی اتباع کی جائے گی۔ اگر وہ تمہیں مطلب جو ہے اس طرح کی ترغیب دلاتے ہیں کہ کسی اور کی طرف تم رجوع ہو جاؤ تو تم ان کی بات نہیں مانو گے، اس کی تاکید یہاں پہ کی گئی کہ جو ایسے کام کریں گے انہیں مطلب جو ہے پکڑ ہوگی اور پھر مطلب جو ہے انہیں گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم تفصیلات جانتے ہیں کہ آپ مطلب جو ہے جن کا دودھ پیا تھا، ایک مطلب جو ہے ان کی دائی کا مطلب تذکرہ آتا ہے، دائیا صوبیہ، تو ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مطلب اسلام ابھی نہیں لائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت ایک بار تقسیم کر رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مطلب جو ہے بوڑھی سی خاتون چلتی بھی آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کم ہی ایسے موقع ہیں جہاں اپنا امامہ اتارا ہو اور اسے بچھایا ہو اور اس پر کسی کو بیٹھنے کے لیے کہا ہو، یہ وہ موقع تھا جہاں پر آپ نے اپنا امامہ اتارا، اسے زمین پہ بچھایا اور پھر مطلب جو ہے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا اور وہاں انہیں مطلب جو ہے آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے۔ تو صحابہ کرام بڑے مطلب جو ہے حیران و پریشان ہوئے کہ ایسی خاتون کون ہے جسے مطلب اس امامہ پہ بیٹھنے کی مطلب جو ہے اتنی مطلب جو ہے اہمیت حاصل ہو گئی۔ تو اس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری مطلب جو ہے ماں یعنی دائی صوبیہ ہے، یعنی
وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھی، مگر ان کے ساتھ یہاں پہ جو رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا وہ ہے ان کے ساتھ صلاح رحمی کرنے کی تاکید اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید۔ اس واقعے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بے شک مطلب جو ہے ہمارے والدین اگر غیر مسلمین ہیں تو وہ صورت میں بھی ان کے ساتھ وہی رویہ رکھنا، حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ مطلب نرمی کا برتاؤ کرنا، انہیں اف تک نہ کہنا، ان کی بات کو مطلب جو ہے اس حد تک ماننا جہاں وہ غیر اللہ کے شرکت کے سلسلے میں کوئی حکم دے وہاں تک مطلب جو ہے ان کی تاکہ ان کی بات ماننے اور ان کے اہمیت کو ماننے اور ان کی مطلب جو ہے خدمت کرنے کی ہمیں تاکید اسلام دیتا ہے۔ رہ گیا اس سے ہٹ کر جہاں مطلب جو ہے ہم نے شرک کے تعلق سے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کی ذات، صفات اور اختیارات میں شرکت کرنا شرک کہلاتا ہے، تو وہاں اگر مطلب جو ہے والدین انہیں حکم دیں کہ وہ مطلب جو ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع کرے تو وہاں پر اولاد کے لیے یہ حق دیا گیا کہ آپ ان کی بات نہیں مانیں گے، وہاں انکار کر سکتے ہیں، وہاں مطلب جو ہے انہیں جو بات مانے بغیر وہاں سے پلٹ سکتے ہیں، اس کے سلسلے میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس کے سلسلے میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین اس کے بدلے ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ بات کہتے ہوئے دوسری اس آیت کے اندر جو اہم بات بتائی گئی، کہا گیا کہ دنیا میں کہا گیا کہ مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، تم سب کو پلٹ کر میری ہی طرف آنا ہے۔ یعنی وضاحت سے کہا گیا کہ ایک ہے انکار کرنا، جب انکار کیا گیا ہے تو پھر کس کی اتباع کی جائے اس کی تفصیل ہمیں ملتی ہے، اور کہا گیا کہ اس شخص کی پیروی کرنا چاہیے جو مطلب جو ہے میری طرف بلاتا ہے، جو میری طرف آنے کی آگاہی دیتا ہے، جو میری طرف مطلب جو ہے تمہیں مطلب راستہ دکھاتا ہے، جو رہنمائی دیتا ہے، ویسے لوگوں کی، چاہے وہ نبی کی شکل میں ہو، چاہے وہ مطلب صحابہ کرام کی شکل میں ہو، چاہے وہ اولو الامر لوگوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ داعیان اسلام کی شکل میں ہو، ان سب کی باتوں کی پیروی کرنا اور ان کی بات ماننا اور اس طرف پلٹ جانا، کہا گیا کہ یہ مطلب جو ہے صحیح طریقہ کار ہے، اس کی پیروی کرو۔ بے شک تمہارے ماں باپ ہیں مگر ان ماں باپ کی مطلب جو ہے پیروی اس صورت میں کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں آپ اس طرف رجوع ہو جائیں گے کیونکہ تمہیں پلٹ کر واپس آنا ہے۔ اب یہاں پہ ہم رکتے ہیں اور رک کر تھوڑا سا مطلب جو ہے تھوڑی سی دیر کے لیے اس پر مطلب تدبر کریں گے کہ آخر یہ پیروی کی جو بات کہی گئی ہے، آخر یہ پیروی کیا ہوتی ہے؟ پیروی ہے اتباع کرنا، پیروی ہے بات کا ماننا، پیروی ہے کسی کے پیچھے چلنا، پیروی ہے بات کا سننا۔ یہ مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے کام ہے جو انسان مطلب جو ہے ایک تو اس کی اتباع یا تو پڑھائی کے نتیجے میں علم اور مطالعے کی شکل میں اس کی اتباع قبول کر لیتا ہے، یا نہیں ہے تو آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، تو پھر کہیں جا کے عملی اعتبار سے بھی اس کے پیچھے اتباع کرتا ہوا انسان فطرتاً نظر آتا ہے۔ مثلا اس کی مثال ہم اس بچے کی سی لیں گے جو ماں کی گود سے پروان چڑھتا ہوا جب ننھے منھے پیر اٹھانے لگ جاتا ہے تو ہم مطلب جو ہے اتباع کی وہ بہترین مثال دیکھ سکتے ہیں، جہاں ماں جو کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے وہی کام وہ بچہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ماں نماز پڑھتی ہوئی نظر آئے تو وہ نماز پڑھے گا، اگر ماں موبائل لے کر بیٹھی ہوئی نظر آئے تو موبائل اٹھا کر مطلب دیکھتا ہوا نظر آئے گا، اگر ماں مطلب کتاب لے کر بیٹھی نظر آئے تو بچہ کتاب پڑھنے کے لیے رجوع ہو جائے گا اور وہی حرکتیں کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ایک فطرت ہے جو انسانوں کے اندر پیدا کی گئی ہے، اسی فطرت کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے یہ پیروی کی جو اتباع ہے، بات سننے، بات ماننے، قدم بقدم چلنے اور اس کے پیچھے چلنے کی جو تمہارے اندر جو فطرت ہے، یہ فطرت کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اچھے لوگوں کی اتباع کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کی بات سنو گے، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی کوشش کرو گے، یہ ہے پیروی۔ اس کو سمجھنے کے لیے آئیے احادیث کریمہ کے ذریعے سے میں اور آپ سمجھے کہ پیروی کا صحیح مطلب جو ہے کیا کہا ہے، وہ مطلب جو ہے تفصیلات میرے اور آپ کے سامنے آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس طرح ارشاد فرمایا
کہ امام کے لیے امام کے پیچھے اس کی پیروی کی جائے. بس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو, جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو, اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو, اور اگر تم کو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر مطلب اس کے پیچھے نماز پڑھو. یعنی پہلی شق بتائی گئی کہ اتباع کیا ہوتی ہے اور پیروی کیا ہوتی ہے, اس حدیث کے ذریعے سے وضاحت کی گئی. اتباع یہ ہے کہ سامنے والا جو لیڈر ہے, جو تمہیں امام کی شکل میں میسر آیا ہے, وہ اس کی اتباع یہ ہے. جو اچھے انسان کی شکل میں ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس کے پیچھے وہ جیسا جس حرکت میں کرتا ہے, سجدے کی شکل ہو, رکوع کی شکل ہو, قیام کی شکل ہو, حکم کی شکل ہو, وہ وہی اتباع کرتے ہوئے تم آگے بڑھو جہاں مطلب جو ہے تاکید مجھے اور آپ کو معلوم ہوئی. دوسرے حدیث مبارکہ میں اسی پیروی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, اس کا طریقہ کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو بتایا کہ آدمی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ رخصت ہو جاتے ہیں تو اس کے پیروں کی آواز وہ سنتا ہے اور مطلب جو ہے اس کو رخصت ہونے کی اطلاع مل جاتی ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت فرشتے وارد ہوتے ہیں اور اس کو جو سویا ہوا ہے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں, اور پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تمہارا کیا اعتقاد ہے. اس وقت وہ جواب دیتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول اور بندے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ دیکھ تیرا جہنم کا اپنا ٹھکانہ, لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں تیرے لیے ایک مکان مطلب جو ہے اس کے بدلے میں بنا دیا جس کا اعتقاد تو رکھتا ہے. یعنی یہ وضاحت کرتے ہوئے دوسرا اسٹیپ اس حدیث کے اندر بتایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر بندہ جو مومن ہوگا وہ مطلب جو ہے جنت اور دوزخ دونوں کو دیکھے گا اور اسے مطلب اطلاعات ملے گی. رہ گیا کافر اور منافق, اس کو بھی مطلب جو ہے پوچھا جائے گا, اس سے بھی سوال و جواب کیے جائیں گے, اور وہ مطلب جو جواب دیں گے وہ اس طرح ہوگا کہ مجھے معلوم نہیں کہ لوگ مطلب ایک بات کہتے تھے, میں نے سنا وہی مطلب میں آج یہاں کہتا ہوں. پھر فرشتے اس سے جواب دیں گے کہ تو نے کچھ نہ سمجھا اور نہ اچھے لوگوں کی پیروی کی. ایک کہہ کے زور سے کس کے ایک مطلب جو ہے لوہے کی سلاخ والی مطلب جو ہے ڈنڈے سے اسے مارا جائے گا, اس کی بھیانک مطلب چیخ نکلے گی, اور انسانوں کے علاوہ سارے مطلب جو ہے دنیا کے ہر جاندار چیز اس کو سن پائے گی. اس حدیث کے ذریعے سے وضاحت کے ساتھ بات بیان کی گئی, وہ یہ ہے کہ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین جب انسانوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت مطلب جو ہے اس مطلب خبر کی کال کوٹری میں بھی سوال و جواب ہوں گے. وہاں جس کا عقیدہ صحیح ہوگا اور جس کی پیروی صحیح ہوگی وہ صحیح مطلب جواب دے گا, اور رہ گیا جو صحیح مطلب جو ہے اعتقاد کے ساتھ زندگی جس نے بسر نہیں کی, پیروی کا صحیح حق ادا نہیں کر دیا, تو وہ مطلب کہے گا کہ اس کا جواب جو ہوگا ابھی ہم نے حدیث کے ذریعے سے سنا کہ میں نے صرف سنا اسی کو میں بولتا ہوں. تب انہوں نے جو جواب دیا وہ یہی ہے کہ تو نے جو کچھ سنا وہ تو نہ سمجھا اور نہ اچھے لوگوں کی پیروی کی ہے, اس وجہ سے تیرا عمل قابل قدر نہیں ہے, اسی وجہ سے اسے عذاب دیا جائے گا اور اسی وجہ سے اس کی پکڑ ہوگی. تو اس حدیث کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے ایک رخ کے ساتھ یہ بات معلوم ہوئی کہ پیروی یہ نہیں ہے کہ اندھے بن کر جو جیسا کر رہے ہیں اس کے پیچھے چلا جائے اور اس کی اتباع کی جائے, بلکہ پیروی یہ ہے کہ آدمی سوچ سمجھ کر اپنے بارے میں خبرگیری کرتے ہوئے اور صحیح معلومات کے ساتھ اس کے پیچھے چلنا, اس کی پیروی کرنا, اس کے قدم سے قدم ملانا اور اس کی اتباع کرنا, یہ مطلب شرط اول ہے. یہ دوسری حدیث کے ذریعے سے وضاحت کے ساتھ مجھے اور آپ کو معلوم ہوا. آئیے نیکسٹ مطلب حدیث کے ذریعے سے مزید مطلب معلوم حاصل کریں. ایک بار مطلب جو ہے ذکر آتا ہے کہ شعبیہ نامی ایک مطلب جو ہے شخص تھا, یہ مطلب جو ہے خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا. اس وقت مطلب جو ہے اس نے اپنے ساتھ موجود ایک مطلب جو ہے شخص سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ایک بار ایسا بھی وقت گزرا جہاں پر اسی جگہ پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں انہوں نے یہ بات کا تذکرہ کیا تھا. کہا کہ یہ اس کعبے کے اندر جتنے سونا چاندی مطلب جو ہے کفار نے جمع کر رکھے ہیں, میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو نکالوں اور مسلمانوں میں اس کو تقسیم کر دوں. ساتھ میں مطلب جو موجود شخص تھا اس نے اس شعبیہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تمہارے مطلب جو ہے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو ایک کام نہیں کیا تھا. اس وقت انہوں نے جو بات
بات کہی وہ اہم ترین ہے. شعبیہ نے مطلب کہا کہ میں بھی انہی کی پیروی کرتا ہوں، اسی لیے میں اس کام کو ہاتھ نہیں لگاتا. یعنی یہ وہ مطلب جو ہے کام ہے جس کی طرف، اس پیروی کی طرف اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے وضاحت کی گئی ہے. وضاحت یہ ہے کہ جو مطلب جو ہے صحیح کام جو انبیاء کرام کے ذریعے سے، جو مطلب جو ہے اولو الامر لوگوں کے ذریعے سے، جو قرآن مجید کے ذریعے سے میرے اور آپ تک پہنچا ہے، بے شک مطلب ہماری خواہشات، ہمارا دل کا رجحان، ہماری دلی تمنائیں اور مطلب جو ہے وقت کے مختلف تقاضے اگر دوسرے اس سے ہٹ کر دوسرے کام کی طرف اتباع کرنے کی ہمیں دعوت دیتے ہیں تو اس کی کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ اس مطلب واقعے کے ذریعے سے بتایا گیا کہ پیروی یہی ہے کہ جو کام اس وقت انبیاء کرام کے ذریعے سے عملی نمونے کی شکل میں مجھے اور آپ کو جو عطا کیا گیا ہے وہ ہے پیروی کا صحیح حق کا ادا کرنا. اور اس سے ہٹ کر جو کام کریں گے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اسی کی طرف مطلب جو ہے ہم کئی بار اس کو سن چکے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو تلقین کی، کہا کہ اللہ رب العالمین نے کچھ فرائض صبح کے وقت میں اور کچھ کام رات کے وقت میں متعین کیے ہیں. رات کا کام صبح کے وقت میں اور صبح کا کام رات کے وقت میں کیا جائے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا. بالکل اس مصداق میں جہاں اللہ رب العالمین اور اللہ کا رسول کسی کام کی اتباع کی طرف ہمیں اشارہ کر چکا ہے اور پھر مطلب جو ہے اس کا حکم ہے تو اس میں کسی طرح کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس میں رد و بدل کریں یا اس میں اپنی سوچیں ڈالیں اور اپنے سلسلے میں اجتہاد کرتے ہوئے کوششیں کریں. کہا گیا کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، نہ یہ پیروی ہے، نہ یہ اتباع ہے، نہ مطلب فرما برداری ہے، نہ قدم سے قدم ملانا ہے. قدم سے قدم ملانا وہی ہے جو حکم دیا گیا اسی کے مصداق میں ہم چلتے رہیں. نیکسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے مزید روشنی اس طرح ڈالی، فرمایا کہ تم لوگ پچھلی امتوں کے طریقوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی ساحنہ سے سوراخ میں داخل ہو جائیں تو تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ گے. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا وہ یہود و نصارہ ہیں جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ وہی لوگ ہیں. اس سے جو معلوم ہوا کہ اتباع کی تاکید کی گئی ہے نیک امر لوگوں کی طرف، نہ کہ ایسے لوگ جو مطلب جو ہے ایسی تکودو کرتے ہیں، ایسی دوڑ دھوپ کرتے ہیں جو ہمیں گھسیٹ کر گمراہی کے راستوں کی طرف رہنمائی کریں یا اس طرف لگا دیں. اس کے سلسلے میں یہاں پہ وضاحت کی گئی کہ ان کی اتباع نہ کی جائے، وہ تمہیں گھسیٹ کر ایسے سوراخ میں داخل کر دیں گے جہاں سے مطلب جو ہے نہ ہم نکل سکیں گے. اور اس کی تفصیلات ہم گمراہی کی شکل میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ چکے ہیں. یہ حدیث اس کی طرف اشارہ کرتی ہے. رہ گیا مطلب مزید مطلب جو ہے اس کی طرف تبصرہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں مزید مطلب وضاحت اس طرح کی، فرمایا کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی عمدہ پیروی ہے. وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ نیک مطلب پیروی، عمدہ پیروی، صحیح طریقہ کار اس دنیا کے اندر اگر کسی کا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ پیروی ہے، یہی وہ مطلب جو ہے پیچھے قدم بقدم ملا کر چلنے کے نتیجے میں ہے جہاں انسانوں کو جنت نصیب ہوتی ہے، جنت کا راستہ نصیب ہوتا ہے، وہ مطلب جو ہے عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے، اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے اور اسی کے نتیجے میں نامہ اعمال میں مطلب نیکیاں بھر دی جاتی ہیں اور برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہی وہ پیروی ہے جو میرے اور آپ تک مطلب جو آئے گی. اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے چلنا یہ حق ہے اور اسی کی تصدیق مطلب آیات کریمہ اور مطلب جو ہے احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری جس دعوت کے ساتھ مجھے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے اس کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کہ کسی قوم کے پاس میں آئے اور میں کہے کہ اے میری قوم میں ایک لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں تنگ دھڑنگ تم سے ڈرانے والا ہوں، بس اپنے بچاؤ کی صورت پیدا کرو. تو اس قوم کے ایک گروہ نے بات مان لی اور رات کے شروع ہی میں نکل بھاگے اور حفاظت کی جگہ چلے گئے اور اس کے لیے نجات پا گئے. لیکن اس کی دوسری جماعت نے جھٹلایا اور اپنی جگہ ہی میں موجود رہے. پھر صبح سویرے ہی دشمن کے لشکر نے انہیں آ لیا اور انہیں مارا
اور وہ برباد ہو گئے۔ تو یہ مثال ہے اس کی، جو میری اطاعت کرے اور جو میری دعوت میں لایا ہوں اس کی پیروی کرے تو اس کی مثال ایسی ہے، جو فرمانی کرتا ہے اور جو حق لے کر آیا ہوں اسے جھٹلاتا ہے ان کی مثال بالکل اسی طرح ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں دو گروہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وضاحت کے ساتھ ذہن نشین کروایا گیا۔ کہا گیا کہ وقت کا رسول مطلب اعلان کرتا ہے، کسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، کسی بات کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی اتباع کرنا، اس کے پیچھے چلنا اور اسی کو فالو کرتے رہنا، اسی سے قدم بقدم مطلب ملاتے رہنا۔ یہ مطلب اس مثال دی گئی کہ جو مطلب جو ہے انسان جو گروہ اس مطلب رات ہی میں اس کا سفر کرتا ہے اور مطلب منزل مقصود تک پہنچتا ہے اور وہاں اپنی نجات کا سامان تیار کرتا ہے۔ رہ گئے وہ لوگ جو رہنمائی آنے کے باوجود، گائیڈ لائن آنے کے باوجود، ان کی کسوٹی میسر آنے کے باوجود اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، اسے روح گردانی کرتے ہیں، پسے پوچھ ڈالتے ہیں، انکار کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرمایا تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جو مطلب جو ہے تم کام نہیں کرو گے اس کے نتیجے میں آفات الہی نازل ہوں گی، مشکلات کا نزول ہوگا، پریشانیاں ہوں گی، پکڑ ہوگی، پھر کہیں جا کے تم برباد ہو جاؤ گے اور پھر اس وقت مطلب جو ہے تمہارا پکارنا، تمہارا چلانا اور تمہارا مطلب جو ہے گڑ گڑانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان تمام احادیث کے ذریعے سے جو اہم باتیں میرے اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ اتباع نیک لوگوں کی کرنا، وقت کے رسول کی کرنا اور جو بات جیسی کہی گئی ہے اسی مصداق میں اسے کرتے رہنا، یہ مطلب طریقہ کار ہے پیروی کا۔ اسی بات کی وضاحت کے لیے اگر آیات کریمہ کی طرف نظر اٹھا کر اس قرآن مجید کو کھنگال کر اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو وہاں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین اسی پیروی کے سلسلے میں مزید روشنی اس طرح ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ یعنی پہلی شق قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے سے وضاحت کے ساتھ انسانوں کو ذہن نشین کرائی جا رہی ہے کہ لوگوں اپنی کتاب یعنی اس دین کے اندر بے جا غلو نہ کرو، یعنی زیادہ مطلب جو ہے ایسی باتیں جو مطلب جو ہے ایگزیگریٹ ہو کر بڑا مطلب جو ہے پھیلاوا کرتی ہیں اور اس کے ذریعے سے غلوات پیدا ہو جاتی ہیں جسے بدعت کے نام سے میں اور آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا کام نہ کرو اور نہ زیادتیاں کرو اور نہ نفسانی خواہشات کے مطابق اسے مطلب جو ہے ڈھالنے، اس کی اتباع کرنے اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پچھلے قوموں نے یہی طریقہ کار اپنایا، تم بھی یہی طریقہ کار اپنانے کے لیے جو دوسرا مطلب جو ہے اسٹیپ اختیار کرتے ہو وہ یہی ہے کہ تم مطلب جو ہے ایسے غیر مطلب جو ہے لوگوں کے پیچھے جو مطلب جو ہے صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں کرتے ایسے لوگوں کی اتباع کرتے ہو تو اسی وجہ سے تم سیدھی راہ سے بہت دور ہٹ کر چلے جاتے ہو۔ دوسری طرف مطلب جو ہے مزید وضاحت کے لیے سورہ آراف کی آیت نمبر 176 میں اللہ رب العالمین اسی پیروی کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے مزید مطلب جو ہے باتوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ عطا کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت اس کتے کی سی ہے کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہاں پہ اور اس کو چھوڑ دو تب بھی وہاں پہ۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ اس آیت کے اندر وضاحت کے ساتھ ایک مثال کے ذریعے سے ایک جانور کی مثال لی گئی اور اس جانور کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے یہ وضاحت کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں تمہیں مطلب جو ہے جو یہ آیت کریمہ آیتیں 6 مقدار میں 6 الگ الگ مطلب جو ہے معنی مطالب کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان تمام مدوں کے ساتھ یہ آیات کریمہ مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی رہتی ہیں اور مجھے اور آپ کو دلائل پیش کرتی ہیں، ثبوت
پیش کرتی ہیں اور صحیح رہنمائی دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی رہنمائی اور ان کی مطلب جو ہے تمہاری طرف جو وضاحتیں اور دلائل اور ثبوت پیش کرنے کے باوجود اگر تم اس کے مقابلے میں دنیا کی طرف مائل ہو گئے اور دنیا کو سمیٹنے میں اپنا حصہ ڈالا اور ایسے لوگوں کی اتباع کرنے لگے جو اس دنیا میں اس دنیا کے بندے ہی بن کر رہ گئے ہیں, تو ان کی مثال اس کتے کی سی دی گئی. کہا گیا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ اسے مطلب جو ہے کچھ مطلب جو ہے دے دو تب بھی یہ ہانپے, اور اگر اسے چھوڑ دو تب بھی یہ ہانپتا رہے. تو ان کی مثال ایسی ہے کہ انہیں رہنمائی عطا کرتے رہو تب بھی یہ ایسی ہی کیفیت میں رہیں گے, اور رہنمائی نہ بھی ملے تب بھی ایسی کیفیت میں رہیں گے. تو سوال میرے اور آپ کے درمیان میں ہے کہ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ میری اور آپ کی کیفیات کیا ہیں. کیا مطلب جو ہے پیروی کا طریقہ کار میرا اور آپ کا صحیح ہے؟ جہاں ہم نے اس مطلب جو ہے سورت کے اسٹارٹ میں کئی مطلب جو ہے شقیں دیکھی, جہاں ہم نے گمراہی دیکھی, جہاں ہم نے شکر گزاری دیکھی, جہاں ہم نے شرک دیکھا, جہاں ہم نے مختلف اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق نماز, زکوٰۃ وغیرہ کے مطلب جو ہے قیام کی طرف مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے حکم دیا گیا. ان تمام کے سلسلے میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی ہاں ہونا ہاں ہونا ہاں ہونا, کیا یہ تقوی میرا مطلب جو ہے یہاں آپ کا میرا یہاں پہ موجود ہے؟ اگر ہے تو کیا میری اور آپ کی مطلب جو ہے مثال مطلب جو ہے اس مصداق میں ہے جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے, یا پھر مطلب جو ہے ہم صحیح رہنمائی حاصل کر چکے ہیں, صحیح لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, صحیح لوگوں کی پیروی کرتے ہیں, صحیح لوگوں کے راستے پر چلتے ہیں, اور اسی کے نتیجے میں جنت النعیم کا راستہ میرے اور آپ کے لیے آسان سے آسان ہے یا پھر مشکل سے مشکل ہے؟ یہ سوچنا, اس پر محاسبہ کرنا, اس کا احتساب کرنا, یہ میرا اور آپ کا کام ہے. اس پر سوچئے اور آگے بڑھتے رہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بھی اس قرآن مجید میں بہت ساری مطلب جو ہے احکامات کے ساتھ مجھے اور آپ کو اس پیروی کے سلسلے میں مزید بہت ساری روشنی مطلب ڈالی ہوئی ہے. اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تو وہاں مجھے اور آپ کو سورہ انفال آیت نمبر 8 آیت نمبر 64 نظر آتی ہے, جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں مطلب جو ہے بہت زیادہ مطلب جو ہے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جو میری اتباع کرتے ہیں, جو میری پیروی کرتے ہیں, ان کا ساتھ میں دینے کے لیے تیار ہوں. جہاں اللہ رب العالمین کا ساتھ میسر آ جائے اسے کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے, اسے کسی اور کے سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جو اس راستے میں آگے بڑھتا ہے, جو اس کی اتباع کرتا ہے, جو اس کی رہنمائی حاصل کرتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں وہی مصداق میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم بات فرمائی وہ یہی ہے کہ کیا مطلب جو ہے تم نے اپنے لیے وہ ہتھیار فراہم کر لیے جو مطلب جو ہے ڈھلوان سے جس تیز رفتاری کے ساتھ پانی آتا ہے اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ مشکل کشائیاں, پریشانیاں, تنگ دستیاں مطلب جو ہے تم پر حملہ آور ہوں گی, کیا تم نے اس کے لیے ہتھیار فراہم کر لیے؟ اور وہ ہتھیار ہے صبر اور نماز. یہاں پہ یہی مطلب جو ہے آیت کریمہ مجھے اور آپ کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ پیروی کا صحیح طریقہ کار وقت کے رسول کی رہنمائی ہے اور کتاب اللہ ہے اور اللہ کے احکامات ہیں, اور اس کام کو اتباع کرتے ہوئے اگر مشکلات, پریشانیاں, رکاوٹیں اور مطلب جو ہے آزمائشیں آتی ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ منزل جہاں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں وہاں حدیث مبارکہ کے مطابق مومن کی زندگی قید خانے کی مانند ہے. اس لیے وہ جو زندگی گزارتا ہے اس کے سلسلے میں کہا گیا اس کا رویہ, اس کا انداز یہ ہے کہ ایسا مطلب جو ہے وہ زندگی کو گزارتا ہے جیسے کوئی مسافر کسی درخت کے سائے تلے کھڑے ہوتا ہے اور وہاں سستاتا ہے اور وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. بالکل اس کی مصداق, اس کی مثال بالکل اس معنی میں ہے. تو اب میری اور آپ کی زندگی میں یہ مشکلات, پریشانیاں, تنگ دستیاں بے شک آئیں, مگر اللہ رب العالمین کا جہاں ہاتھ مطلب جو ہے میسر آ جائے, جہاں اس کی رحمت میسر آ جائے, جہاں اس کی نظر عنایت میسر آ جائے, جہاں اس کی رہنمائی میسر آ جائے, تو پھر مطلب جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چھوٹی زندگی میں بے شک پریشانیاں ہوں, مگر اس زندگی کے بعد جو ہمیشگی کی زندگی ہے وہاں پر مطلب جو ہے ہمیں ایسی نعمتیں میسر آئیں گی جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, جو کسی کان نے نہیں سنا, جو کسی ذہن نے اس کا تصور نہیں کیا اور کسی زبان نے اسے بیان نہیں کیا. اور وہ بہترین مطلب انعام اور بہترین چیز جو اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے تیار کر رکھی ہے وہ ہے جنت النعیم. یہ اسی پیروی کے نتیجے میں ہے, وہ اس تباہ کے نتیجے میں ہے, وہ اس کے قدم سے قدم ملانے کے نتیجے میں ہے جو اللہ
اللہ کے احکام، رسول کی پیروی اور اس کی اطاعت کے مصداق میں مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 123 میں اللہ رب العالمین مزید روشنی اس طرح ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس ہم نے وہی کی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں خلیل اللہ کا لقب دیا گیا ہے وہاں ان کی پیروی کی جا بجا مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے احکامات اس قرآن مجید میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بہترین مثال میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے جو اپنی زندگی کے ہر گوشے کے اندر جہاں مشکلات آئیں، جہاں پریشانیاں آئیں، جہاں چیزوں کو چھیننے کی مطلب جو ہے ان کی تربیت کی گئی اور جہاں مطلب جو ہے لوگوں کو تبلیغ کی مطلب جو ہے حکم دیا گیا، ہر میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اتباع کے ذریعے سے اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں نفاذ کے ساتھ انہوں نے بہترین مثال میرے اور آپ کے سامنے پیش کی، اور وہ مثال یہاں اللہ رب العالمین دیتے ہوئے اس آیت میں سورہ نحل میں مطلب وضاحت کی گئی کہ تمہیں اس ملت ابراہیم حنیفہ کی مطلب جو ہے پیروی تمہیں اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بہترین شخص تھا، کیونکہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، وہ اللہ کا دوست تھا، وہ اللہ کی طرف سے مطلب جو ہے اتارا ہوا ایک پیغمبر تھا، اس کی اتباع کرو، اس کی مطلب راہ پہ چلو، وہی کامیابی تمہارے لیے مطلب جو ہے بہترین کامیابی ہے، اسی کی اتباع تمہیں جنت النعیم میں داخل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو مخاطب ہو کے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، پس آپس میں ایک دوسرے کے تم دشمن ہو، کون؟ شیطان اور انسان ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے تو نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، یعنی وضاحت کے ساتھ اس آیت میں وضاحت کی گئی کہ لوگوں وہاں آسمان سے اتار کر زمین پہ اتار دیا گیا ہے تو وہ مطلب جو ہے میدان میرا اور آپ کا میدان عمل ہے، اس میدان عمل میں کس طرح کی کارکردگی ہونی چاہیے، کس کی اتباع ہونی چاہیے، کس کے پیچھے چلنا چاہیے، کیا رہنمائی میسر آنا چاہیے، کون سے راستے کی طرف گامزن ہونا چاہیے، ان تمام کی تفصیلات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میری طرف سے ہدایت نامہ تمہاری طرف آئے گا، اور وہ ہدایت نامہ قرآن مجید کے علاوہ مختلف صحفوں، مختلف کتابوں کی شکل میں دنیا میں ہر مطلب جو ہے نبی اور رسول کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا جاتا رہا اور لوگوں کو گائیڈ لائن فراہم کی جاتی رہی، اور لوگوں نے یہ مطلب ہے وقت کے رسولوں کو اس کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اسے جاری ساری کرتے ہوئے دیکھا، اور اس کے ساتھ ان کے جتنے ساتھی تھے انہوں نے بھی اس کی اتباع کی، اور وہی کام چلتا ہوا میرے اور آپ تک پیغام اسلام پر چلتا ہوا آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ہدایت نامہ یا تو عملی شکل میں تمہارے پاس پہنچے، یا لکھائی کی شکل میں کتابوں کی شکل میں تمہارے پاس آئے، یا پیغام مطلب جو ہے زبانی مصداق میں تمہارے لیے نصیحت کی شکل میں تمہارے پاس آئے، تو جو لوگ اس کی پیروی کریں گے، اس کے مطابق نامہ اعمال کو سیدھا کریں گے، اندھے بن کر مطلب جو ہے اس پر نہیں چلیں گے، بلکہ غور و فکر کے ذریعے سے، تدبر کے ذریعے سے، سوچ و بچار کے ذریعے سے صحیح راستے کا تعین کر کے صحیح عقل کا استعمال کرتے ہوئے راستے کو مطلب جو ہے تعین کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ وہ بہکے گا اور نہ ہی وہ تکلیف میں پڑے گا۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث مبارکہ میرے اور آپ کے سامنے رکھا، جس وقت میں نہیں ہوں، یعنی وقت کے رسول موجود نہیں ہے جو آج کا میرا اور آپ کا زمانہ ہے، ان کے لیے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن مجید، دوسری ہے میری سنت رسول، ان دونوں کو جو مطلب جو ہے فالو کرے گا، جو مطلب جو ہے اس کو اپنائے گا تو پھر وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہی وہ رہنمائی والی مطلب جو ہے چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے درمیان گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں موجود ہیں، جو میرے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے، یہ چیزیں مجھے اور آپ کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس کی اتباع کرنا، اس کو فالو کرنا، اسے قدم سے قدم ملانا، یہی کامیابی ہے اور اسی کی اتباع کی ضرورت ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گا۔ یقیناً جو لوگ
اللہ کی راہ سے بھٹک گئے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اسی کے مطابق اتباع کرنا، اسی کی پیروی کرنا، اسی کے پیچھے چلنا، اسی کو فالو کی حیثیت سے مطلب جو ہے رہنمائی اصول مطلب جو ہے بنانے لا، یہ زندگی کے تقاضا ہے، اسی کو پیروی کرو، ورنہ شیطان وہ مطلب جو ہے ازلی دشمن ہے جو تمہارے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے حتیٰ کہ خون کی رگوں میں سراعت کر کے تمہیں بہکانے کی کوشش کرے گا۔ جو اس کے مطابق چلے گا تو پھر وہ بھٹک جائے گا، اور جو بھٹک جائے گا راہ راست سے بہت دور نکل پڑے گا، یعنی گمراہ راستوں کی طرف نکل جائے گا، اور جہاں مطلب جو ہے گمراہی کے راستوں کی طرف نکل جائے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہارا آخرت والا جو یقین ہے، وہاں پہ پوچھے جانے کا احساس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ مر جائے گا، اور جہاں وہ انسان کا احساس مر جاتا ہے تو پھر انسان مطلب جو ہے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی منمانی کا شکار ہو جاتا ہے، مختلف شیطان کے ورغلوں کے نتیجے میں مختلف کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے سخت سزا عذاب اس کے لیے مہیا کر رکھا ہے۔ سوال یہی ہے کہ سوچیں، غور و فکر کریں کہ میرے اور آپ کا مطلب انداز ان آیات کریمہ کے مطابق کیسا انداز ہے، پیروی کا انداز کیسا ہے، کیونکہ دنیا ایک ایسی جنجال جگہ ہے جہاں پہ مختلف بدعات ہیں، جہاں مختلف مطلب گنجلک قسم کے راستے ہیں، جہاں گمراہی کے بے شمار راستے مطلب کھلے ہوئے ہیں، کہیں آنکھوں کے دیکھنے کے نتیجے میں، کانوں کے سننے کے نتیجے میں، ذہن سے مطلب جو ہے پڑھنے کے نتیجے میں، زبان سے بولنے کے نتیجے میں، الگ الگ مطلب جو ہے ایسے ایسے راستے ہیں جو مجھے اور آپ کو کھینچ کر مطلب جو ہے مختلف ایسے گمراہ کن راستوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، وہاں لے جاتے ہیں جو مجھے اور آپ کو اللہ اور اللہ کا رسول نے کبھی مطلب نہ حکم دیا ہے نہ رہنمائی عطا کی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین اسے سورہ لقمان میں وضاحت کے ساتھ یہاں پہ جو بیان کیا، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، کیونکہ تمہیں پلٹ کر میری طرف آنا ہے، وہاں حساب کتاب میں ہی کروں گا اور اجر دوں گا یا پھر سزا دوں گا، اس وجہ سے تم رہنمائی ایسے شخص کی مطلب جو ہے اختیار کر لینا جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف گامزن کر دے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اور اسی میں تمہارے درجات کی بلندی مطلب جو ہے تمہیں پکار کر اپنی طرف بلاتی ہے۔ مزید اگر دیکھا جائے تو سورہ طور آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گریوی ہے۔ یعنی کتنی اچھی بات فرمائی، کہا گیا کہ بلغوا انی ولا آیا کے مصداق میں خود عمل کرنا اور اس کے مطابق اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی انسانیت پر مطلب جو ہے اس اقامت دین کا کام کرنا شرط اول ہے، اس میں سب سے پہلے اپنی ذات کے مقابلے میں آتے ہیں اپنی اولاد، اپنے اہل اور اپنے مطلب رشتہ دار، اور پھر مطلب جو ہے آگے پھیل کر مطلب جو ہے ہمارا محلہ، ہماری بستی، ہمارا شہر، ہمارا ملک، اور پھر پوری دنیا، یہ مصداق میں میرا اور آپ کا میدان پھیل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جو لوگ مطلب جو ہے اچھے باتوں کی تبلیغ جہاں تم کرتے ہو وہاں اولاد بھی اگر تمہارے مصداق میں تمہاری مطلب جو ہے اتباع کرتی ہے اور تمہارے پیچھے چلتی ہے اور اسی کے مطابق مطلب جو ہے ہم تمہارے لیے کیا کرتے ہیں، اس دنیا میں ان کے لیے مطلب جو ہے آسانیاں فراہم کریں گے۔ نمبر 2، اس دنیا سے نکل جانے کے بعد اس میدان حشر کے بعد جہاں جنتیں میسر آئیں گی وہاں ان اولادوں کو بھی تمہارے پاس لے آئیں گے تاکہ تمہارے دل کو ٹھنڈک میسر آ جائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کے ذریعے سے تمہیں اجر عظیم عطا کرے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے جو مجھے اور آپ کو دی جا رہی ہے۔ کیا مطلب اس مصداق میں اگر ہم اپنے بچوں کی اتنا جو پیروی کروانے کی بات ہے، اگر ہم دنیاوی اعتبار سے انہیں مزین کر دیں اور اگر مادہ پرست مطلب جو ہے اپنی اولاد کو بنا دے یا بے علم مطلب بنا کر ان کو کھڑا کر دے یا پھر اپنے باپ دادا کی اندھی تخلیق کے مطابق مطلب جو ہے ان کی پیروی کے لیے وہ مثال مطلب جو ہے اپنی بنا کر چھوڑ دے، اس کے مطابق اگر اولاد ہماری مطلب جو ہے غلط کاری کے بنا پر اس راستے کی طرف چلتی ہے تو کیا یہ آیات کریمہ مجھے اور آپ کو پکار کر جو کہہ رہی ہے کہ تمہیں بچوں سے ملایا جائے گا اور وہاں تمہارے ساتھ مطلب جو ہے ان کو بھی رکھا جائے گا، تو کیا وہ مطلب جو ہے مقام ہوگا وہ جنت ہوگی یا پھر مطلب وہ مقام ہوگا جہاں جہنم میں مجھے اور آپ کو گھسیٹ
بات کر ان بچوں کے ساتھ، ان مطلب جو ہے اہل و عیال کے ساتھ، ان مطلب جو ہے قرابت داروں کے ساتھ، ان مطلب جو ہے ملکی بستی شہری مطلب جو ہے آبادی جو میرے اور آپ کے دوستوں کے مصداق میں مطلب جو ہے اس میں آتی ہے، ان سب کو مطلب جو ہے کون سا مقام عطا ہوگا؟ سوچئے، غور و فکر کیجئے. یہ آیات کریمہ مجھے اور آپ کو سوچنے کے لیے مطلب جو ہے چیزوں کو فراہم کرتی ہے، ثبوت دیتی ہے اور آنکھوں کو کھولتی ہے. شرط اور ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ صحیح رخ کے ساتھ سوچیں، غور و فکر کریں اور صحیح رخ کے ساتھ اسے مطلب جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں. اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 موقعوں پہ اپنے دل کا جائزہ لیا کرو. پہلا نماز پڑھتے ہوئے، دوسرا قرآن پڑھتے ہوئے، تیسرا کسی دینی محفلوں میں بیٹھے ہوئے. اگر ان تینوں موقعوں پر اگر اپنے پہلو میں دل نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ سے جیتے جاگتے دل کی تمنا کیا کرو. یہ وہ مقام ہے جہاں مجھے اور آپ کو سوچنے کے لیے عقل دی گئی ہے. اگر اس عقل کے باوجود میں اور آپ نہ سوچتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ بات کو سمجھ پاتے ہیں، نہ صحیح بات کو مطلب دل تک بھیجتے ہیں، کیونکہ دل وہ جگہ ہے جہاں آنکھ دیکھتی ہے تو دل کو بھیجتی ہے، کان سنتے ہیں تو دل کو بھیجتے ہیں، زبان بولتی ہے تو دل کو بھیجتے ہیں، اور ذہن سوچتا ہے تو دل کو بھیجتے ہیں. اور یہ دل ایسی جگہ ہے جہاں زرخیزیت ہے، جہاں چیزوں کو جذب کیا جاتا ہے، چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے، چیزوں پر غور و فکر کیا جاتا ہے، پھر کہے جا کر ایک چیز باہر نکلتی ہے. اسی کے مطابق مطلب ذہن اس پر عمل کرتا ہے، ہاتھ پیر اس پر عمل کرتے ہیں، اور پھر مطلب جو ہے ایک کردار کی شکل میں میرا اور آپ کے سامنے اس دنیا میں چلتا پھرتا نمونہ مطلب سامنے آتا ہے. اسی وجہ سے دل کا جائزہ لیتے رہنا، اس کا تزکیہ کرتے رہنا، اس کی صحیح رہنمائی اسے عطا کرتے رہنا اور اسے صحیح گائیڈ لائن فراہم کرنا، یہ بہترین کام مطلب جو ہے وقت کا رسول، اللہ کی کتاب، اللہ کی رہنمائی اور اولو الامر لوگوں کا بلاوا مجھے اور آپ کو پکار کر کہتا ہے کہ یہ اتباع کرو، یہ پیروی کرو، اسی میں تمہاری رہنمائی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اسی میں تمہارا سیدھا راستہ چھپا ہوا ہے. اسی بات کی وضاحت کے لیے سورہ قصص آیت نمبر 50 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنے خواہش کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں اور اس سے ٹیڑ کر بہکا ہوا کون ہو تیڑا اور بہکا ہوا کون ہو سکتا ہے جو اپنے خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے بغیر اللہ کی رہنمائی کے. بے شک اللہ رب العالمین ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. بڑی وضاحت کے سلسلے میں ساتھ اس مطلب جو ہے پیروی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین اس آیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ تمہارے بلانے کے باوجود، تمہارے تبلیغ کے باوجود، تمہاری اشاعت کے باوجود، تمہاری پکار کے باوجود، تمہیں اکٹھا کرنے کے باوجود، تمہیں سنانے کے باوجود، اگر وہ لوگ مطلب اتباع نہیں کرتے، اپنی زندگیوں کو بدل نہیں دیتے، اپنی زندگی میں صحیح پیروی اختیار نہیں کرتے، صحیح اتباع اختیار نہیں کرتے، صحیح رہنمائی اختیار نہیں کرتے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنی مطلب جو ہے بھاگ دوڑ اور اپنی مطلب جو ہے سب صلاحیتیں اس نفس کے حوالے کر دی ہے، جہاں خواہشات نفس مطلب جو ہے اپنی خواہشات کی پیروی مطلب کے حوالے انہوں نے کر دی ہے. اسی وجہ سے وہ خدا بن بیٹھا ہے، وہ اسی طرف انہیں لے جا رہا ہے. اس وجہ سے مطلب جو ہے وہ ٹیڑے ہیں، وہ بہکے ہوئے ہیں، وہ بات نہ سننے کے مصداق میں ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جو اپنے خواہش کے پیچھے پڑ گیا اور بغیر اللہ کی رہنمائی کے، کیونکہ راستے کو پہچاننا ضروری ہے تبھی کہیں جا کر منزل مقصود تک پہنچتے ہیں. اگر ایک گائیڈ لائن ہمیں میسر ہی نہ آئے تو ہم نہ کسی کا گھر تلاش کر سکتے ہیں، نہ اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں، نہ کسی شخص کو تلاش کر سکتے ہیں، نہ کسی سے ملن ہو سکتی ہے اور نہ مطلب جو ہے انعام یافتہ ہو سکتے ہیں. بالکل اسی مصداق میں اللہ رب العالمین کے اس راستے کی طرف جہاں اللہ رب العالمین بلاتا ہے وہ ہے جنت کا راستہ، وہ ہے اس رہنمائی کا راستہ جہاں اللہ کی اتباع ہونی ہے، جہاں اللہ کے مطلب احکامات کو مطلب جاری و ساری کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ایک گائیڈ لائن کے بغیر اپنی بھاگ دوڑ اگر مطلب جو ہے اس نفس کے حوالے کوئی شخص کرتا ہے تو بہکا ہوا ہے. اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. سوچئے، غور و فکر کیجئے، اپنا موازنہ کیجئے اور اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھئے کہ میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے. میں نے اور آپ نے کس کے حوالے مطلب اپنی بھاگ دوڑ دے دی ہے، اپنی
خواہشات، اپنی سوچیں، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنی اولاد اور اپنی محبتیں ہم نے کس کے حوالے کی ہیں، یہ آپ کو سوچنے، مجھے سوچنے، آپ کو غور و فکر کرنے، مجھے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا اور آپ کا مطلب انداز کیا ہے، اسی مصداق میں میرا اور آپ کا آخری انجام ہوگا، اسی کے حساب سے میرا اور آپ کا انجام کے اعتبار سے یا تو جزا ملے گی یا تو سزا ملے گی۔ مزید مطلب سورہ بقرہ آیت نمبر 145 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ وضاحت کے ساتھ آخری چیز بیان کی گئی، کہا گیا کہ ان تمام کی وضاحت ہم اس قرآن کے ذریعے سے، احادیث کریمہ کے ذریعے سے اور وقت کے رسولوں کے عملی نمونے کے ذریعے سے ہم تمہارے سامنے وضاحت کر دیتے ہیں، اس کے باوجود تم پھر بھی مطلب جو ہے سنی انسنی کر کے تم اسے پسے پشت ڈال کے یا ٹال مٹول اختیار کرتے ہوئے دنیا کی طرف ہی جھک جاتے ہو اور ان کی اتباع ہی کرتے ہو، انہی کی خواہشات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرتے ہو، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں مطلب جو ہے اپنے نفس کی، اپنے خواہشات کی یا پھر دنیائی مطلب جو ہے شیطانی مطلب اور غلاہٹ کے شکار لوگوں کی اتباع کی طرف لگا دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ یہ وہ ٹائٹل ہے جو اللہ رب العالمین نامہ اعمال کے مطلب جو ہے اوپر لکھ دیا جائے گا، اور جہاں مطلب یہ ٹائٹل مل جائے گا وہاں تو لازمی شے ہے کہ میرا اور آپ کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں بالکل بھی نہیں ملے گا، میرا اور آپ کی مطلب جو ہے سفارش کوئی بھی نہیں کر پائے گا، مجھے اور آپ کو بچاؤ کوئی بھی نہیں کر پائے گا، اور میری اور آپ کی امیدیں وہاں پہ مطلب جو ہے پوری ڈھہ جائیں گی، وہاں پہ ختم ہو جائیں گی اور گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے تو شاعر بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے، شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے، پیروی اختیار کرنا، اس کے مطابق زندگیاں گزارنا، اس کے مصداق میں زندگیوں کو بنانا، اس کے مطابق اس کی مطلب جو ہے ترتیب دینا، ترجیحات کے مطابق اسے مطلب سیٹ اپ کرنا، پلان کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اسی وجہ سے تو کہا گیا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اگر اس مصداق میں ہم آگے بڑھتے رہے تو یقین جانیے کہ کامیابی میرا اور آپ کا مقدر بن جائے گی، اگر اس مصداق میں ہم نے پیروی کسی اور کے ہاتھوں دے دی اور ہم مطلب جو ہے ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے رہے تو ناکامی مجھے اور آپ کو پکار کر گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے کنارے پر لے جا کر کھڑا کر دے گی۔ سوچنا، عمل کرنا اور مطلب غور و فکر کرنا یہ آپ کے اور میرے درمیان ہے، اسے اپنا وقت لیجئے، اپنا ٹائم لیجئے، محاسبہ کیجئے اور سوچئے اور پھر اتباع کرتے ہوئے آگے بڑھئے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے فرماتا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو، یعنی وہاں معلوم ہو جائے گا، وہ میدان حشر ہوگا جہاں معلومات ہوں گی کہ ہم نے عمل صحیح کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اتباع صحیح کی ہے یا نہیں کی ہے، صحیح نامہ اعمال کے ساتھ پہنچ گئے ہیں یا پھر غلط مطلب جو ہے اعمال کے ساتھ پہنچ گئے ہیں۔ یہاں مطلب جو ہے وہ سوچنے سے وہ باتیں معلوم نہیں ہوں گی جو اس کتاب میں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جہاں اللہ رب العالمین کے سامنے وہ کھولی جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ وہاں وہ شخص کو جو نامہ اعمال دیا جائے گا وہ نامہ اعمال کو اس طرح اس کتاب کی شکل میں پکڑے گا اور اس کو اس طرح مطلب جو ہے روگردانی کرے گا تو پریشان ہو اٹھے گا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے، میں تو ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہا گیا کہ اس کتاب میں تو ایسی بات بھی موجود ہے جو میں نے مذاقاً کہی تھی، ایسی بات بھی لکھی ہوئی ہے جو میں نے قصداً کہی تھی، ایسی بات بھی ہے جو مطلب چھپے ہوئے انداز میں نے کی تھی، سارا کچھ اس میں موجود ہے، کیونکہ کرام کاتبین دو فرشتے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے آزو بازو مطلب جو ہے گھیرے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، وہ ایک ایک ادا کو، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک ایکشن کو، ایک ایک قدم کو، ایک ایک سوچ کو مطلب جو ہے لکھتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی مصداق میں میرا اور آپ کا نامہ اعمال بھرتا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں، آپ سے اور اپنے دل سے میں گزارش کرتی ہوں کہ خدا را اپنے نامہ اعمال پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ مطلب جو ہے وہ مقام ہے جہاں پر انسان اپنے پیاروں سے، اپنی اولاد سے، اپنے دوستوں سے، اپنے محبت کرنے والوں
والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے ساتھ دینے والوں سے مطلب جو ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اکیلا تنے تنہا وہاں پہ ایسی منزل پر جہاں جائے گا جہاں پر مطلب کیڑے مکوڑوں کی وہ جگہ ہے، ایسی جگہ جہاں پہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، بلکہ منو مٹھی تلے مجھے اور آپ کو دبا کر مطلب جو ہے سب لوگ رخصت ہو جائیں گے، اور وہاں میں اور آپ وہ مال جس کے لیے اپنی زندگی گزاری ہے، وہ اولادیں جن کے لیے میں نے اور آپ نے سب کچھ قربان کر کے دین کو مطلب جو ہے پسے پوچھ ڈال دیا ہے، وہ محبتیں، وہ رشتے جن کے خاطر میں نے مطلب جو ہے غلط پیروی اختیار کی ہے، وہاں پر وہ سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور مجھے اور آپ کو اکیلے تنے تنہا جواب دینا ہوگا، اور اسی مصداق میں میرے پاس نامہ اعمال کی وہ بک ہوگی جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں تھمائی جائے گی۔ تو سوچئے اس وقت میرے نامہ اعمال میں کیا بھرا ہوا ہوگا، کیا وہ چیزیں جو صحیح پیروی کے نتیجے میں میسر آئے گی، یا پھر وہ چیزیں جو غلط پیروی کے نتیجے میں میرے اور آپ کے جو ہے اس نامہ اعمال میں میسر آئیں گی، تو اس وقت میں اور آپ کیا جواب دیں گے اور کس طرح کھڑے رہیں گے اور کس طرح مطلب جو ہے اسے ایکسپٹ کریں گے، یہ سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ اگر ہم نے دل لگی کی شکل میں، اگر ہم نے غفلت کی شکل میں، اگر ہم نے سستی کی شکل میں، اگر ہم نے اس کو مطلب جو ہے قلی ولی کی شکل میں اس کو سن لیا ہے، تو یقین جانیے کہ یہ پچھتاوا مجھے اور آپ کو گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں لے جائے گا، اور وہاں جا کے چلانا، ایک دوسرے کو بلیمنگ گیم کھیلنا اور ایک دوسرے کو موجب الزام ٹھہرانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سوچئے، غور و فکر کرتے ہوئے آگے بڑھیے۔ اللہ رب العالمین بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 16 میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے، اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمان یا زمین میں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لاتا ہے۔ یعنی اس آیت کے ذریعے سے وضاحت کے ساتھ لقمان کے ذریعے سے نصیحت مطلب جو ہے کرتے ہوئے اپنے اولاد کو یہ بات نصیحتاً امت مسلمہ کو سنائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اس دنیا کے اندر چھپی بھی ہو، وہ اللہ کی نظر سے کبھی محو نہیں ہو سکتی، کہیں چھپ نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین اسے گھسیٹ کر مطلب جو ہے ایک جگہ لے آئے گا اور اسے نکال کر لے آ کر اس سے سوال جواب ضرور کرے گا۔ یہ ہے وہ مطلب ہستی جو ہر چیز پر محیط ہے اور ہر چیز کی کارکردگی اسی ہی کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی کبریائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ لوگوں اسے معمولی نہ سمجھو، کیونکہ ریگستان میں چلنے والی ایک چونٹی کو بھی اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے، اور گنجان آبادی میں رہنے والے افراد کی بھی مطلب جو ہے داد رسی کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو ایسی طاقتور شخصیت کے آگے، ایسی طاقتور ہستی کے آگے انسان بے بس کی حیثیت سے ہے، مگر اس کے باوجود اگر وہ اکڑ دکھاتا ہے، اگر وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے اور اس سے منہ موڑتا ہے، سرکشی اختیار کرتا ہے، بغاوت اختیار کرتا ہے، تو سوال یہی ہے کہ کیا تمہارے اندر اتنا دم ہے کہ تم اس کے مقابلے میں کھڑے ہو سکو؟ کیا اس کے مقابلے میں کوئی ہمنوا تلاش کر سکو، یا کوئی تمہارے بچاؤ کا ذریعہ تمہیں میسر آ جائے؟ تم سوچو، تمہاری حیثیت اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، تم مطلب جو ہے اس رائی کے دانے کے برابر بھی تمہاری طاقت نہیں کہ تم کوئی اللہ کے آگے مطلب جو ہے کھڑے ہو سکو اور تم وہاں پہ بول سکو۔ حدیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک چرب زبان مطلب شخص کو میدان حشر میں لایا جائے گا، وہاں اللہ رب العالمین اسے پوچھے گا کہ دنیا میں تو کیا کر آیا ہے؟ تو وہ چرب زبان ہونے کے نتیجے میں پکار کر چلا کر اپنی بات کی وضاحت کرے گا، میں نے تیری خاطر قربان اپنے آپ کو کیا، تیری خاطر میں نے سخاوت اختیار کی، تیری خاطر میں نے اپنا سب کچھ لگا دیا، فلاں لمبی چوڑی مطلب جو ہے چرب زبانی اختیار کرے گا۔ اللہ رب العالمین جب اسے منہ کو بند کر دیا جائے گا، مہر لگا دی جائے گی، تو بندہ سوچے گا کہ میرے پاس تو میں نے اتنا مطلب جو ہے چرب زبانی کے ساتھ اتنا کچھ پیش کیا ہے کہ اللہ کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین اس کی زبان کو لاک لگانے کے ساتھ ہی مطلب جو ہے جسم کو سارے کے سارے اعضاء کو زبان گویائی عطا فرمائے گا۔ انسان کیا دیکھے گا کہ آنکھیں بولنے لگ جائیں گی، کان بولنے لگ جائیں گے، ہاتھ پیر بولنے لگ جائیں گے، اس کا جسم کا ہر عضو بولنے لگ جائے گا، حتیٰ کہ زمین بولنے لگے گی، اس کی نماز اور روزہ بولنے لگے گا، اس کا قرآن کا پڑھنا بولنا لگے گا، اور مطلب جو ہے سارا کچھ مطلب جو ہے بولنا لگے گا۔ تو اس وقت انسان مطلب جو ہے پریشان حال
سال ہوا وہاں پہ کھڑا رہے گا اور سوچے گا کہ ہائے کم بختی میں کیسا ہلاک ہو گیا کہ جسم جس کو سینکنے کے لیے اسے آسائش فراہم کرنے کے لیے میں مطلب جو ہے وہ سارے کام کرتا رہا مگر یہ جسم دشمن جان میرا ہی نکلا اور میرے ہی خلاف کھڑا ہو گیا. یہ ہے وہ حقیقت جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین مطلب جو ہے اتنا طاقتور ہستی ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو جاننے والا ہے. کوئی ذرہ برابر چیز مطلب اس سے چھپی نہیں ہے. چھوٹی سی چھوٹی ذرہ بھی وہاں پہ آئے گا, بڑا سے بڑا مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے ہستی ہے تو وہاں پہ لا کھڑا کر دیا جائے گا اور سوال اس کے سامنے ہوگا اور پھر اس سے مطلب جو ہے پکڑ ہوگی. تو ایسی با مطلب جو ہے وقار اور با مطلب جو ہے کردار اور با حاکمیت مطلب جو ہے ہستی کے آگے اگر انسان سرکشی اختیار کرتا ہے تو اس کے مصداق میں ایک ہی ایک بات کہی جا سکتی ہے, یا تو وہ بے وقوف ہے یا پھر صحیح حقیقت کو اس ہستی کے سلسلے میں جانتا ہی نہیں ہے, یا پھر مطلب جو ہے اس کا اندھا پن اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ مطلب جو ہے نہ سن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے. ان تین مصداق ہی میں مطلب جو ہے اس کی کارکردگی اس دنیا میں اس سرکشی کے اختیار میں اختیار ہونے والے عمل کو دیکھ کر کی جا سکتی ہے. کیا میرا اور آپ کا نامہ اعمال ایسا ہے کہ میں اور آپ زندگی کے اس زندگی کے جو ایام مجھے اور آپ کو عطا کیے گئے ہیں, کیا میرا اور آپ کا رویہ اللہ سے بغاوت والا, اس سے سرکشی والا, اس سے نافرمانی والا, اس سے انکار والا, اس سے دور ہٹنے والا, جن چیزوں کو اس کے احکام کو نظر انداز کرنے والا یا پس پشت کر دینے والا, ایسا اگر انداز ہے تو سوچئے اپنے اندر مطلب جو ہے کہ کیا میں اور آپ اللہ کے آگے کھڑے ہو سکیں گے؟ کیا میری اور آپ کی اتنی طاقت اور اتنی حیثیت ہے؟ اگر نہیں ہے تو خدا را ہمیں پلٹ کر واپس آنا ہوگا, اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا, اس کی اتباع اختیار کرنی ہوگی, اس کے مطابق زندگیوں کو بنانا ہوگا, اس کے مطابق زندگیوں کو استوار کرنا ہوگا. اسی میں ہماری بھلائی ہے اور اسی کے مصداق میں مجھے اور آپ کو راہ نجات مل سکتی ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح سوچ, صحیح عقل, صحیح رہنمائی اور صحیح مطلب جو ہے راہ راست والی چیزیں میسر فرمائے, اور صحیح رخ کے ساتھ صحیح مطلب لوگ اور صحیح مطلب جو ہے افراد اور صحیح دوست و احباب مجھے میسر عطا فرمائیں, تاکہ میری اور آپ کی صحیح رہنمائی ہو سکے, صحیح گائیڈ لائن میسر آ سکے اور صحیح رخ کے ساتھ سمجھنے والا رویہ بھی میرے اور آپ کے اندر آئے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.